اب بلا کسی تاخیر ہم سب سے پہلے دعوت دیتے ہیں آج کے ہمارے عزیز القدر استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد رضی الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو ہمارے درمیان کیرلا سے تشریف لائے ہیں۔ اسسٹنٹ پروفیسر الجامعۃ الاسلامیہ کیرلا میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں حضرت والا سے بسط خلوص ادب و احترام گزارش کرتا ہوں اپنی قیمتی نصائح سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك أو فتهلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شہنشین پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دانشوران، اصحاب علم و فضل اور میرے عزیزوں، آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ زبان گنگ ہو گئی ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ پاک نے بولنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ بول سکتا ہے لیکن کسی وجہ سے وہ بول نہیں پا رہا ہے۔ عام طور سے حیرت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، لیکن یقین جانیے بغیر کسی مبالغے کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خوشی اور مسرت کی وجہ سے مجھے اپنی زبان گنگ سی محسوس ہو رہی ہے۔ غالباً آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی کہ میں نے آپ تمام حضرات کو خطاب کرتے ہوئے صرف ایک لفظ کہا کہ میرے عزیزو۔ آپ میں اہل افتاء ہیں، اہل قضا ہیں، علماء ہیں، دانشوران ہیں، محققین ہیں، ریسرچر ہیں، تاجر ہیں، اور زندگی کے جو مختلف میدان ہیں ان مختلف میدان میں کام کرنے والے لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سب کے سب معزز ہیں، قابل احترام ہیں، اور ادارے کے لیے اور اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے قابل افتخار بھی ہیں۔ لیکن جو اساتذہ ہوا کرتے ہیں، جن کا آپ سے علمی رشتہ ہوتا ہے، علمی نسبت ہوتی ہے، ان کے لیے آپ اپنی تمام ترقیات کے باوجود ان کے عزیز ہوتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا، آپ میں ماشاءاللہ سب لوگ تجربہ کار ہیں، اور آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے محسوس کرتے ہوں گے کہ دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بے لوث آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور آپ کی ہر ترقی کو، آپ کی ہر کامیابی کو، آپ کی ہر بہتری کو، آپ کے ہر اچھے کام کو وہ اپنے لیے سرمایہ افتخار سمجھتے ہیں، بلکہ مجھے آگے بڑھ کر کہنے دیجئے کہ وہ اس کو اپنا ہی کام سمجھتے ہیں۔ وہ دو قسم کے لوگ آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں۔ آپ کو اس بات کا بہت اندازہ ہوگا کہ چھوٹا سے چھوٹا بھی کوئی اچھا کام اگر اللہ پاک آپ سے لے لے تو جتنی خوشی آپ کو نہیں ہوتی ہے، آپ سے زیادہ آپ کے والدین کو اور آپ کے جو یہ حضرات اساتذہ ہیں ان کو ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک آپ کو بڑی ترقیات سے نوازے، اور اللہ پاک آپ سے بڑے بڑے کام لے، لیکن آپ اپنے اساتذہ کی نظر میں آپ عزیز ہیں، اور یہی آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ ان کی نظر میں ہمیشہ عزیز بن کر رہیں۔ تو
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کی سعادت کی بات ہے۔ میں بہت مفصل کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ پروگرام کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ ماشاءاللہ پروفیشنل بھی کچھ سیشنز ہوئے ہیں، ڈسکشن بھی ہوا ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اب آپ لوگ اس مرحلے میں ہیں کہ آپ اس قسم کے سیشنز لیتے ہیں اور اس قسم کے سیشنز میں ٹرینر ہوتے ہیں۔ تو کوئی لمبی چوڑی بات میں نہیں کہنے والا ہوں، بس ایک دو بات ایسے ہی ذہن میں جو آ رہی ہے وہ میں عرض کر دینا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ابنائے ضیاء کمیٹی کا قیام اور اس کے تحت جو آپ لوگ جڑ کر کام کر رہے ہیں اپنے ادارے کے لیے، اسی طرح سے باہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یقین جانیے پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم کام ہے، بہت ہی مبارک کام ہے۔ اپنی جڑوں سے جڑے رہنا یہ سرسبز و شاداب رکھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو تعلیمی اعتبار سے جو ادارے ہوتے ہیں، جو اساتذہ کرام ہوتے ہیں، وہ آپ کی جڑیں ہوتی ہیں۔ آپ جب تک اور جس قدر زیادہ ان سے جڑے رہیں گے، ان سے وابستہ رہیں گے، اللہ پاک اسی قدر زیادہ آپ کو سرسبز و شاداب اور آباد رکھے گا اور پھلتا پھولتا رکھے گا۔ تو اس کمیٹی کا قیام اور اس کمیٹی کے تحت آپ حضرات کی جو کاوشیں ہیں، خاص طور سے اپنے ادارے کے ساتھ جڑنے کی اور اپنے ادارے کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے کی، یہ نہایت ہی مبارک قدم ہے۔ اسی طرح سے جو آج آپ باہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یہ بھی نہایت ہی مبارک قدم ہے۔ آج کا دور تو ایسا دور ہے کہ جس کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہے وہ بھی بلا وجہ کی تنقید کرتا ہے۔ ایسے دور میں آپ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کے کاموں کو سراہ رہے ہیں، یہ بہت ہی مبارک کام ہے، اس لیے کہ آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کا سراہنا یہ ایک دوسرے کو آگے بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ یقین جانیے اپنوں کی مجلس ہے اور کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان کسی مرحلے میں پہنچ جائے، حوصلہ افزائی کا اپنا اثر ہوتا ہے اس کے اوپر۔ ذاتی طور پر میں چھوٹی سی بھی تحریر لکھتا ہوں، ہمارے طلباء اور اساتذہ اور طلباء کو تو چھوڑیے، خود ہماری اہلیہ بھی اگر پڑھتی ہے کہتی ہے کہ یہ چیز آپ نے اس میں بہت اچھی لکھی، تو انسان کو دل میں ایک اچھا سا، تو حوصلہ افزائی کی انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو آپ لوگ باہم ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، مبارک کام ہے۔ ہمیشہ اس طرح سے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کی پیٹھ تھپتھپاتے رہیے، اور سب کے سب اکیلے آگے بڑھ کے کچھ نہیں ہوگا، سب کے سب آگے بڑھ جائیے گا۔ وہ لطیفہ ہے نا مشہور، فسانہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک صاحب ٹیکہ لگانے کو تیار نہیں ہو رہے تھے، تو اس کو ان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی اگر اس سے مر جائیں گے تو تم اکیلے دنیا میں رہ کے کیا کرو گے، سب کے ساتھ تم بھی مر جاؤ۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ اکیلے آگے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا ہے اور کوئی خاص کام انسان نہیں کر پاتا ہے، اور جڑ کر جب رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام میں برکت عطا کرے گا۔ ایک دو بات بس کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ لوگ عام انسان نہیں ہیں، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے عزیز ہیں، لیکن سماج، سوسائٹی اور معاشرے میں آپ ایک رول ماڈل کے طور پر ہیں۔ آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ اگر ہمارا کوئی ساتھی جو پڑھنے لکھنے میں اچھا سمجھا جاتا ہو، کبھی اسٹیج پر کھڑا ہو اور گفتگو کرتے ہوئے کسی لفظ کا غلط تلفظ کر رہا ہو، ایک بار سبقت لسانی کی وجہ سے نہیں، بار بار غلط ہی کہہ رہا ہو، تو ہم لوگ ہنسی مذاق میں یا ایسے ہم کہیں گے کہ کیا جہالت ہے بھائی۔ تو اعراب کی یا تلفظ کی ایک غلطی انسان کو کے لیے یہ لقب دے دیتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیا جہالت ہے، کیا اتنا جان بوجھ کے تم اتنی بنیادی غلطی کر رہے ہو، اتنی چھوٹی سی غلطی کر رہے ہو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے علم سیکھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جانا اور پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا، تو کیا یہ جہالت نہیں ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ علم جتنا آپ کا بڑھتا جائے گا، ذمہ داری دو
طرح کی ذمہ داری آپ پر بڑھتی چلی جائے گی۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہوگی خود عمل کرنا، اور دوسری ذمہ داری ہوگی اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی نشر و اشاعت کی کوشش کرنا۔ تو آپ معاشرہ اور سماج میں رول ماڈل ہیں، آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح پیش کرنا ہے جو عام لوگوں کی غلطیاں نہیں شمار ہوتی ہیں۔ مروت کا لفظ محدثین فقہا وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے وہ غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ کے لیے وہ غلطی ہے۔ تو ہمیشہ جب آپ سوسائٹی اور سماج میں رہیں، عملی زندگی آپ کی اتنی محتاط اور اتنی عمدہ ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے لیے مثال ہوں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ پہلے 40 سال اس طرح سے آپ کو اللہ پاک نے لوگوں کے درمیان پیش کیا کہ لوگ آپ کو الصادق والامین کہتے رہے۔ پھر اس کے بعد نبوت کا پیغام لے کر وہ آئے۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، ساحر، مجنون، سب کہا، لیکن جھوٹا کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نہیں کہا، چونکہ انہوں نے 40 سال تک آپ کو برتا تھا۔ تو وہی میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے میں خود مخاطب ہوں اس کا، اور آپ تمام حضرات اس بات کے مخاطب ہیں کہ ہماری اور آپ کی عملی زندگی ایک آئیڈیل اور ایک نمونہ زندگی ہونی چاہیے۔ کچھ چیزیں جو عوام کے لیے صحیح ہیں وہ بھی ہمارے لیے صحیح نہیں ہیں، ان کو خاص طور سے ملحوظ رکھنا ہے۔ آج کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، بس صرف تذکیر کے لیے ذکر کر دے رہا ہوں۔ اللہ کے فضل سے مجھے دنیا گھومنے کی توفیق اللہ پاک کی طرف سے ملی، اور جہاں تک تدریسی معاملہ ہے تو تقریباً 40 سے زیادہ ملکوں کے طلبہ کو میں نے پڑھایا ہے۔ آج کل اعمال صالحہ اور تقوی، اللہ پاک ہم سب کو اس سے نوازے، اس کی توفیق دے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مسئلہ ایمان پر ثابت قدمی اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی کا ہو گیا ہے۔ آپ لوگ بھی معاشرے میں رہتے ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، سماجی کام کرتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے نوجوان کا اور ہماری نئی نسل کا مسئلہ بھی یہ ہے ہی نہیں کہ وہ متقی ہو جائیں، یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اعمال صالحہ میں سبقت کریں، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ ان کا تو بنیادی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، اللہ کرے کہ وہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں۔ لہٰذا میری آپ تمام حضرات سے یہ گزارش ہے، یہ درخواست ہے کہ اس بات کو آپ بھی سمجھ رہے ہیں، آج سے اور بھی دل میں پختہ عہد کریں کہ جس پیمانے پر، جس سطح پر، جس معیار پر، جس لیول پر آپ نئی نسل کے ایمان کے بچانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور ان کو صراط مستقیم پر رکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اس پیمانے پر آپ وہ کام ضرور کریں۔ دوسری بات، اپنے میدان کو جانیں اور پہچانیں۔ اب ماشاءاللہ آپ عملی زندگی میں ہیں، آپ جانیں کہ اللہ پاک نے آپ کے اندر کون سی صلاحیت رکھی ہے، اور اس صلاحیت کے مطابق آپ امت کو سرو کرنے کی، امت کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کو وہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا یاد ہوگا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ یقین جانیے یہ ٹکڑا مجھے بہت متاثر کرتا ہے، اور جب بھی میں تلاوت کرتا ہوں یہاں پر ٹھہر جاتا ہوں۔ انبیاء کرام سے بڑھ کر خیر کی دعوت دینے والا، سماج کی اصلاح کی کوشش کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی 25 یا 26 انبیاء کا قرآن کریم میں اور کچھ مزید انبیاء کا حدیث پاک میں ذکر ہے۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ بعض رسولوں کا ہم نے قصہ ذکر کیا ہے اور اکثر رسولوں کا قصہ ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس چکر میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں جانا جا رہا ہے، ہمیں پہچانا جا رہا ہے، ہماری شناخت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ انبیاء لاکھوں کی تعداد میں، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ 1 لاکھ سے متجاوز انبیاء تھے، اور ان میں سے ہم اکثر کو نہیں جانتے ہیں۔ تو اگر ہمیں کوئی نہ جانے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بس جس طرح سے انبیاء نے اپنا کام کیا، ہم جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ ہمارا نام ہوگا، شناخت ہوگی، نہیں ہوگی، ہم کو اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ اس لیے کہ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، ایک کتاب تو ایسی ہے جس میں ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جاتی ہے، ایک ذات تو ایسی ہے جو ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے۔ تو یہ جذبہ رکھ کے دل میں کام کیجئے۔ باقی
کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس جذبے کے ساتھ آپ کام کریں گے تو اللہ پاک شناخت سے بھی محروم نہیں رکھے گا, شناخت سے اللہ پاک نوازے گا, لیکن وہ دل میں نہیں ہونا چاہیے. آخری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہنی ہے کہ معاشی استحکام خاص طور سے آج کے مادی دور میں بہت ضروری ہے. تو آپ صرف قناعت اور توکل سے متعلق جو دروس ہیں صرف انہی دروس پر اور انہی اسباق پر اپنی توجہ مرکوز نہ رکھیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو نعم المال الصالح للرجل الصالح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا لقب ہی الغنی تھا, جو رکھیں جائز طریقے پر جتنا بھی ہم حلال مال کما سکتے ہیں کمانے کی کوشش کریں, اس سے آپ اپنی زندگی کو بھی بہتر گزاریں اور دین کے جو دوسرے کاز ہیں ان مال کریں. سب سے آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں منظم طور پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ہم کو ہماری شناخت سے کاٹ دیا جائے اور ہم کو ہماری تاریخ سے کاٹ دیا جائے. تاریخ سے کاٹ دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. وقت کی نزاکت کا مجھے احساس ہے کہ اگر آپ ایک ایسے شخص ہوں کہ جس کی پوری فیملی, جس کے آباء و اجداد سماج میں انہوں نے دینی ملی اور آپ بھی ان میں سے کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں, اب آپ غور کیجئے اپنے بارے میں کہ اگر آپ سماج میں نکل رہے ہیں تو آپ کانفیڈنس اور اعتماد محسوس کریں گے اپنی ذات میں, اور سماج کے لوگ بھی آپ کو عزت اور احترام کی نگاہوں سے دیکھیں گے. لیکن اس کے برعکس ایک ایسا شخص ہو جو بے نام و نسب ہو اور پتہ ہی نہیں ہو کہ وہ کون ہے, اور نہ اس نے پڑھا نہ لکھا نہ اس کی کوئی خدمت ہے, سماج میں نکلتے ہوئے کیا محسوس کرے گا؟ اس کے اندر کسی قسم کا بھی کانفیڈنس اور اعتماد نہیں ہو سکتا ہے, اور لوگ بھی کیوں احترام کریں گے؟ احترام کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہی صورتحال ہندوستان میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں مسلمانوں کا بڑا کردار اور رول رہا ہے, لیکن منظم طور پر مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے کاٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ احساس اس بے نام و نسب انسان کی طرح یہ احساس دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پیچھے بھی تمہارا کچھ نہیں تھا, آگے بھی تمہارے لیے کچھ نہیں ہے, اس لیے آؤ اور ہمارے اندر ضم ہو جاؤ. یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں یہ ہرگز یہ نہیں چاہتی ہیں کہ یہ 20-25 کروڑ مسلمانوں کو ہندوستان سے کہیں رخصت کر دیں. اتنی بڑی آبادی کو کہیں رخصت نہیں کیا جا سکتا ہے عملی طور پر, خاص طور سے آج کا جو پاسپورٹ ویزا کا زمانہ ہے یہ دشوار ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تہذیب, آپ اپنی شناخت, آپ اپنے دین, ان سب سے آپ نکل جائیں اور آپ ان کے اندر ضم ہو جائیں, یہ چاہتے ہیں. تو اس پہلو سے بھی کوشش کیجئے, آپ اپنی گفتگو میں لوگوں کو تاریخ بتائیے اور یہ بتائیے کہ اس ملک کی تعمیر و ترقی میں کیا خدمات ہوئیں, تاکہ ہماری نئی نسل کانفیڈنس اور اعتماد کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں میں آنکھ ملا کر بات کر سکے. اخیر میں سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ موقع دیا کہ آپ حضرات کے بیچ میں ہوں. ابنائے ضیاء کمیٹی کا خاص طور سے ظاہر ہے کہ ہر آدمی اس میں اہم ہیں, لیکن 2-3 نام میں بار بار سنتا رہا ہوں. ایک نام تو معاف کریں ذہن سے, سمیر, ہمارے سمیر صاحب, ان کا نام بار بار سنتا رہا ہوں, اور عزیزی عبدالکریم, یہ تو مجھ سے مستقل رابطہ میں تھے, اور بھی اسحاق شریف ندوی ہیں, اور بھی یہ تمام جو ہمارے اعزہ ہیں, یہ سب کے سب اس میں ایکٹیو رول ادا کیا ہے. آپ سب کا رول ہے, آپ سب کا شکریہ میں ادا کرتا ہوں, اور اسی طرح سے ایک ساتھ جڑے رہیے, آگے بڑھتے رہیے اور ترقی کے منازل طے کرتے رہیے. اور یقین جانیے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے. آپ اپنی ترقیات کا جو یہ ذکر کر رہے تھے, اپنے اساتذہ سے پوچھ لیجئے گا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ کی ترقیات کے بارے میں سن کر جان کر ان کے آنکھوں میں ٹھنڈک اترتی ہے, ایسے ہی ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک اتارتے رہیے. اللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کو ہمیشہ شاد آباد رکھے, آمین. وما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیراً. مولانا نے بہت ہی قیمتی باتیں ہم سب کے سامنے رکھی ہیں, اور بہت سی بنیادی باتوں کی
امید ہے کہ اللہ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔